خام تیل کی عالمی مارکیٹ کریش کر گئی۔ امریکی تیل پانی سے بھی سستا، تاریخ میں پہلی بار صفر سے بھی نیچے چلا گیا۔ تیل کی قیمتیں گرتے ہی پاکستانیوں نے بھی امیدیں لگا لیں۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کتنا ریلیف ملے گا؟ سب کی نظریں عمران خان کی حکومت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ کا خام تیل بدترین گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ آج سے پہلے اب تک ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن آخر اس کی اصل وجہ کیا بنی؟ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت تیل کی عالمی منڈی شدید مندی کا شکار ہے۔ اس حوالے سے آج سے چند روز پہلے ایک میٹنگ بھی کی گئی تھی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ میکسیکو اپنی پیداوار میں کمی کرے گا، جس پر امریکہ اس کی مدد کرے گا۔ اس حوالے سے ابھی تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے، اور یہ ایک ایسی خبر ہے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق عالمی مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے دوران امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمتوں میں 107% تک کی ناقابل یقین کمی دیکھی گئی، جو اس سے پہلے آج تک کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ WTI خام تیل کی قیمت منفی زون میں داخل ہو گئی اور اس میں مزید کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈیا میں اس حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پیر کے روز امریکہ میں تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش تیزی سے ختم ہونے کی خبروں کے بعد قیمتوں میں شدید مندی دیکھنے کو ملی۔ ذرائع کے مطابق WTI کی قیمت 100% سے بھی زائد نیچے گرنے کے بعد منفی 0.05 امریکی ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گئی ہے، اور تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ خام تیل کی عالمی مارکیٹ کریش کر گئی۔ فی بیرل قیمت تاریخ میں پہلی دفعہ $0 سے بھی نیچے چلی گئی۔ تفصیلات کے مطابق عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں کاروبار کے آغاز کے بعد خام تیل کی قیمت میں کمی ہونا شروع ہوئی اور قیمتیں $10 فی بیرل کی سطح پر آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق بعد ازاں یہ سلسلہ مزید چل نکلا اور پھر امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں 84% کمی ہوئی اور قیمت 2.96 امریکی ڈالر کی قابل یقین سطح پر آ گئی۔ اس کے بعد امریکی خام تیل کی قیمت میں مزید کمی ہوئی اور یہ 94% کمی سے 1.12 امریکی ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ تاہم پھر اس کے بعد وہ ہوا جو امریکی خام تیل کی عالمی مارکیٹ کی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ WTI تیل کی قیمت میں 100% سے بھی زائد کی کمی ہوئی اور یوں فی بیرل قیمت منفی 0.05 امریکی ڈالر کی سطح پر آ گئی، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک دن کے دوران 37.63 فی بیرل کی کمی ہوئی ہے، جو کہ 1983 کے بعد سب سے کم ترین سطح ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسری جانب برینٹ کروڈ آئل 25.62 فی بیرل کی سطح پر مستحکم ہے، جبکہ عالمی گیس کی قیمت 6% اضافے سے $1.87 پر موجود ہے۔ ذرائع کا اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ کینیڈین خام تیل کی قیمت بھی $1 فی بیرل سے کم ہو گئی ہے، جس کے بعد کینیڈا میں تیل کی پیداوار بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مندی کے رجحان کی وجہ تو پہلے تو سمجھ کسی کو نہ آئی، لیکن اب ماہرین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی قیمتوں پر ہونے والی کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں زبردست کمی کا رجحان برقرار ہے، اور اب سب ماہرین کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ سعودیہ اور روس کی اس کشیدگی کی وجہ سے یہ مندی دیکھنے میں آئی، اور بالآخر اس کشیدگی نے وہ کر دکھایا جو آج سے پہلے تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا، اور ان کی اس لڑائی نے اب خام تیل کی مارکیٹ کو کریش کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور روس کی کشیدگی کے بعد دونوں ممالک میں ڈیل ہوئی تھی، جس کے بعد 2 روز پہلے تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی دیکھنے کو ملا تھا۔ ماہرین کا یہ اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ اب کسی بھی ملک کے پاس تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ تیل کی طلب بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ بھی وجہ ہے جس کے باعث تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی رونما ہوئی ہے۔ تجربہ کاروں کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ خام تیل برآمد کرنے والے ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی پیداوار میں کٹوتی تو کی گئی، مگر اب بھی پیداوار طلب سے زیادہ ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس سے پہلے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے اپنی رپورٹ میں اس حوالے سے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں گراوٹ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی جانب سے پیداوار میں حالیہ کمی کے باوجود جاری ہے۔ ادھر عالمی مارکیٹ سے متعلق تحقیق کرنے والوں کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ 50 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس قدر کم قیمتیں ہوئی ہیں۔ دوسری طرف اسی حوالے سے معاشی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے
کہ 20 کی دہائی میں تیل کی قیمتوں کے اثرات دنیا پر بہت گہرے ہوں گے، اور ماہرین نے اسی حوالے سے یہ خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ اگر تیل کی طلب میں اسی طرح کمی ہوتی رہی تو تیل کی قیمتیں مستحکم نہیں ہو سکیں گی۔ ماہرین کے مطابق یہ تاریخ میں خام تیل کی پیداوار میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی کمی ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک حیران کن بات بھی ہے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ بھی واضح ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کے مالی بحران اب شدت اختیار کر جائے گا، کیونکہ تیل کی قیمتیں گرنے کے بعد فی الحال عمرہ پر بھی پابندی ہے، جو کہ سعودی عرب کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی تیل کی قیمت گرتے ہی پاکستان میں بھی لوگوں نے پیٹرول 50 روپے لیٹر پر آنے کی امیدیں لگا لی۔ اگر دیکھا جائے تو ایسا ناممکن تو بالکل نظر نہیں آتا، کیونکہ جس طرح سے عالمی منڈی میں قیمتیں زمین گر کر زمین پر نیچے جا چکی ہیں تو یہ بھی ممکن ہے۔ ماہرین کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جس طرح عالمی تیل کی منڈی میں منفی رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے، اور آج کے تازہ ترین رجحان کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو رمضان میں پھل، سبزیاں اور دیگر اجناس کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان پر ٹرانسپورٹیشن کی لاگت کم ہو جائے گی، جس کے باعث یہ سب چیزیں سستی قیمتوں پر ملنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا میں موجودہ حالات کے پیش نظر اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 21 سال کی کم ترین سطح پر پہنچنے کے بعد ایسا امکان ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر کمی کر دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ چند ماہرین نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا اگر پورا فائدہ عوام تک منتقل کیا جائے تو حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 24 روپے فی لیٹر تک کمی کر سکتی ہے، جو کہ اس مشکل کی گھڑی میں عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف ہوگا۔ اب دیکھا جائے تو اخلاقی طور پر حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ عالمی منڈی میں شدید مندی کے باعث حکومت عوام کو مکمل ریلیف دے اور تیل کی قیمت اس حد تک کم کرے جہاں تک عوام کو اس کا واقعی فائدہ پہنچ سکے، کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ بھی شروع ہونے کو ہے، اور اگر حکومت کی جانب سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی جاتی ہے تو یہ لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہ ہوگا، اور حکومت کو واقعی اس حوالے سے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ لیکن ہماری حکومت تاحال بس اسی سلسلے میں لگی ہوئی ہے کہ عوام کو ان کے گھروں میں بند کر دیا جائے، جبکہ حکومت عوام کو اس مشکل وقت میں کسی قسم کی بھی سہولیات دینے سے بالکل قاصر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جہاں حکومت کورونا کے لیے کچھ نہ کر پائی، کیا وہ عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے کوئی ریلیف دے گی؟ تو دوستو، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مندی کے اس وقت میں عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، چونکہ نون لیگ کے دور میں جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوتی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں یہ سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر آ کر اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عالمی منڈی میں تیل کی اتنی کم قیمت کر دی گئی ہے تو اب حکومت کو چاہیے کہ ریلیف دے۔ لیکن اس وقت اپنی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں کمی کرتی بھی رہی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا اور تیل کی قیمتیں کافی حد تک بڑھ گئیں۔ لیکن اب جو ہے اگر دیکھا جائے تو پچھلے 37 سال کے بعد یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تیل کی قیمتیں اس حد تک عالمی منڈی میں گر گئی ہیں۔ اب کچھ عرصہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان بھی کیا تھا، اور اب دیکھنا ہے کہ وہ 12 روپے سے لے کر 24 روپے تک جو ہے تیل کی قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں، عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، جہاں تمام لوگوں کے کاروبار بری طرح سے متاثر ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، ان کو صحیح طرح سے راشن پانی کا انتظام کرنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ جو روزانہ کی بنیاد پر کام کر کے مزدوری کر کے کھانے والے لوگ ہیں، دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ بیچارہ جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا ہے۔ اب اس صورتحال میں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے، حکومت پاکستان جو ہے، وہ عالمی منڈی میں اس تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کی وجہ سے پاکستانی قوم کو کتنا ریلیف دے سکتی ہے؟ آیا کہ 24 روپے تک ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ اور اوپر سے رمضان کی آمد بھی ہے۔ اگر تیل کی قیمتوں میں یہاں 24 سے 25 روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ کمی کی جاتی ہے تو یقینی طور پر پاکستانی عوام کے لیے یہ ایک بڑا ریلیف ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جس طرح سے اب رمضان کے مہینے میں اخراجات لوگوں کے بڑھ جائیں گے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے افطاری اور سحر کی خریداری کے لیے عام لوگوں کو بھی جو ہے وہ خریداری کرنی پڑتی ہے، تو اشیاء خورد و نوش عموماً پاکستان میں مہنگی ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی بہانہ لگا کر کبھی کوئی بہانہ لگا کر۔ اور اب اگر تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے تو یقینی طور پر ان کا یہ بہانہ
کہ ہم وہاں سے یہ چیز امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا جو ایکسپینسز ہیں وہ زیادہ ہیں، اس وجہ سے ان کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو اب بھی صورتحال میں اگر تیل کی قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے، 24 سے 25 روپے ایٹ لیسٹ کمی کی جاتی ہے، ویسے لگتا یہ ہے کہ 12 روپے تو کم از کم کریں گے، لیکن 24 روپے تک کمی کی جا سکتی ہے۔ اگر 24 روپے کمی کی جاتی ہے تو یقینی طور پر رمضان کے مہینے میں تمام اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی ہو جائے گی، جو کہ پاکستانی عوام کے لیے ایک ایسے وقت میں کہ جب کرونا وائرس نے پوری دنیا کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، ایسی صورتحال میں پاکستانی قوم کے لیے بڑی ایک خوشائند بات ہوگی۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف ضرور گامزن ہوگا اور پاکستان کے حالات انشاءاللہ بہت جلد بہتر ہو جائیں گے۔ دوستو انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔